سیاست میں مداخلت تو تھی نا، یہ پروفیشنلزم تو نہ ہوا۔ 72 سال سے ایک رول چلا آ رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس لائک مینی ادر تھرڈ ورلڈ کنٹریز، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور آئی ایس آئی کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے۔ فواد شریف صاحب، آپ نے آئی ایس آئی کے سربراہ کو وزیر اعظم کا ہے؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال آپ نے غلط ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد اب جو سلسلے شروع ہوئے، حاضر سروس ججز تک جا سکتا ہے؟ میں نے بڑے موقع ملا ہے مجھے بڑے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا، جب پرویز مشرف صاحب کا سگار سلگانے کے لیے لائن لگی ہوتی تھی، زرداری صاحب ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، کیا انہوں نے مد و جزر نہیں دیکھے حالات کے؟ تو بس حالات ہوتے ہیں، حالات اوپر چلے جاتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کے وزیر اطلاعات کو اپنی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بریف کرتی ہے؟ جو جنرل فیض صاحب کے تحقیقات کا تعلق ہے یا یہ جو معاملات ہیں، ظاہر ہے اس کا تارڑ بیچارے کو تو نہیں کوئی بتائے گا یا پتہ ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال میں یہ جو گھٹن کا ماحول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اپوزیشن اور اداروں میں جو تناؤ کی کیفیت ہے یہ کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ اس کو ذرا انالائز کر دیں پلیز۔ لے کے تو ظاہر ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، آپ دیکھیں کہ روزانہ صرف یہی سنتے ہیں کہ لٹکا دو، جیلوں میں ڈال دو، اور کوئی مخالف جو نعرہ لگائے گا اس پہ اینٹی ٹیررزم کا کیسز کر دو، اور اب تو خیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پھانسیاں بھی لگانی ہیں، اس سے کم پہ بھی امن نہیں آتا۔ تو دیکھیں یہ ملک اس طرح تو نہیں چلتے، یہ اتنے ملک میں کوئی سٹیبلٹی نہیں ہو، صرف روزانہ ایک ہنگامہ بپا ہو کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پھر شام کو کیا ہوگا، رات کو کیا ہوگا، کون صبح گرفتار ہو جائے گا، کون شام کو نیا کس پہ کیا کیس بن جائے گا، کون کب جو ہے وہ را کا ایجنٹ ڈکلیئر ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ عدم استحکام کے اندر، اتنی زیادہ پولرائزیشن کے اندر، اور اسپیشلی جب کہ آپ کی معیشت اتنی کمزور ہو، آپ کے ہاں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں روزانہ کی بنیادوں پہ، یہ تو بڑی ایک خطرناک قسم کی آئی وڈ سے ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے جس سے باہر آنا بڑا اہم ہے، اور ابھی تو کوئی سوچ نظر نہیں آ رہی باہر آنے کی۔ اچھا، فیض حمید صاحب سے متعلق آپ میرے خیال سے سب سے کمپیٹنٹ آدمی ہیں جس بندے سے بات کی جا سکتی ہے، تانے بانے پی ٹی آئی سے جوڑے جا رہے ہیں ان کے، اور کیا فیض حمید صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، ریٹائرمنٹ سے پہلے تک تو وہ اتنے طاقتور تھے، کیا وہ اتنے طاقتور تھے سر کہ یہ تمام معاملات چل رہے تھے؟ 9 مئی سے بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ وزیر آباد سے بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اور کافی چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہو چکی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا؟ کیونکہ آپ عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب تھے اور وزیر اطلاعات بھی رہے ہوئے۔ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی رابطہ جو ہے وہ جنرل صاحب سے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی تحریک انصاف کا یا رہا ہو، یا کسی یا نون خان صاحب نے ہمیں تو کبھی نہیں کہا کہ ان کی کوئی بات ہوئی ہو، اور مطلب وہ کافی چیزیں ہم سے شیئر کرتے تھے عمران خان، لیکن مجھے تو نہیں پتا، نہ ہی جو ہے وہ ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں سے کسی کے ساتھ یہ ذکر ہوا۔ تو پھر وہ کیا نیٹ ورک چلا رہے تھے کہ جس کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، یا وہ کیا نیٹ ورک چلا رہے تھے کہ جس کا وہ معاملہ ہی نہیں تھا؟ یہ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اس کی حقیقت سے زیادہ اس کا تعلق ہے تلخیوں سے۔ تلخیاں آپ روزانہ بڑھانا چاہتے ہیں، روزانہ بڑھائی جا رہے ہیں، تو پھر آپ انوینٹ کرتے ہیں چیزیں۔ اب مثلاً ابھی آج میں دیکھیں نا، صبح حیران ہو گیا ہوں یہ کہ رؤوف حسن جو ہیں جی وہ را کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ وہ کرن تھاپر سے بات کر رہے تھے۔ آئی مین اینی ون جس کی تھوڑی سی بھی سب کانٹیننٹ کے جرنلزم کی سمجھ عقل ہے، اس کو پتہ ہے کہ کرن تھاپر کا کیا سٹیچر ہے سب کانٹیننٹ میں، اور کرن تھاپر کو تو جو مودی صاحب کے ایکسٹریمزم کے لوگ ہیں وہ پاکستان دوست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہندوستان کا مخالف ہے، پاکستان کا ساتھی ہے۔ لیکن جرنلسٹ کے اوپر بات کرنے کے اوپر جس طرح سے آپ نے، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ حقائق سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، یہ تو ایک نیریٹیوز کریٹ کیے جاتے ہیں جہاں تلخیاں ہوں، اور تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنے کی بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے اور حکومت نے سوچنا ہے مور دین اینی ون ایلس، کہ تلخیاں بڑھانے کا سے ان کی حکومت کو اور پاکستان کو فائدہ ہے، یا تلخیاں کم کرنے سے فائدہ ہے۔ دیکھیں اگر میں حکومت کر رہا ہوں تو میرا تو ہوگا ایک لاجیکل، میں تو یہ سوچوں گا نا کہ ملک میں
ایک سکون رہے, امن امان رہے, تاکہ ایک حکومت ایک کامیاب حکومت نظر آئے, ایک حکومت جس کے اندر ہر وقت ایک شور پڑا رہے, ہر وقت ایک آئی وڈ سے ایک ہنگامہ بپا رہے. وزیر اطلاع صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد نا یہ تانے بانے 9 مئی سے بھی ملیں گے, سابق ججز کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کیا جائے گا, جس قسم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. سر پاکستان کی حکومت تو اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی نا, ایک ادارہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. تو کیا فوج کی طرف سے انویسٹیگیشن کے پوائنٹس شیئر کیے جاتے ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات کو؟ ذرا یہ بتائیے گا تاکہ ہم اس کی اتھینٹسٹی کو ذرا مان سکیں. پہلے تو بڑی آپ کی زیادتی ہے کہ آپ پتا تارس کا کمپیریزن میرے سے میں آپ کی وزارت سے کر رہا تھا سر. میرا نہیں میں آپ کی وزارت سے کر رہا تھا فواد بھائی. دیکھیے ہماری تو جو دور تھا یا جو میں وزیر تھا, مطلب اس کا کیا کمپیریزن ہے. یہ تو بیچارے ایسے ہی حادثے میں بنے ہوئے ہیں, فارم 47 سے ساری حکومت بن گئی, لہٰذا ان کی عزت کوئی نہیں ہے. ادارے کے اپنے سبجیکٹ کے اوپر ان کا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. میں نے تو جب پی ٹی وی میں نے لیا تھا, پی ٹی وی 4.5 بلین کے خسارے میں تھا, میں 3.5 بلین کے پروفٹ میں چھوڑ کے آیا, اب پھر 1.25 ارب روپے کے لاس میں چلا گیا ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کے وزیر اطلاعات کو اپنی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بریف کرتی ہے؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ تو اپنی جگہ پہ آ گئی جی, ٹاپ سٹی بھی ہے, پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے معاملات بھی ہیں جس پہ کورٹ مارشل انیشیٹ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشنز ہوں گی فار ایگزامپل جو کہ جن کا تعلق ہوگا بڑے حکومتی معاملات سے, وہ تو شیئر ہوں گی اور اس پہ بات بھی ہوگی. جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے ایک کیا تھا جو انفو لیب کے اوپر جو باتیں ہوئی تھیں, یا اس کے بعد کشمیر افغانستان نیریٹیوز کے اوپر چیزوں کے اوپر, وہ تو ایک ظاہر چلتا ہے. لیکن یہ تو جو جنرل فیض صاحب کے تحقیقات کا تعلق ہے یا یہ جو معاملات ہیں, ظاہر ہے اس کا تارڑ بیچارے کو تو نہیں کوئی بتائے گا یا پتہ ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد اب جو سلسلے شروع ہوئے, کل تو کچھ لوگ رہا بھی ہو گئے, یہ معاملہ سابق ججز, ریٹائرڈ ججز یا حاضر سروس ججز تک جا سکتا ہے؟ سلمان, میں نے بڑے موقع ملا ہے مجھے بڑے بڑے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا. میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب پرویز مشرف صاحب کا سگار سلگانے کے لیے لائن لگی ہوتی تھی, آج آپ کا ٹویٹ بھی تھا یہ لوگوں کی. اور پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا جی, پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب وہ اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں سے نالاں تھے. پھر زرداری صاحب ہوں, بے نظیر بھٹو ہوں, نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, ان لوگوں کو کیا انہوں نے مد و جزر نہیں دیکھے حالات کے. تو بس حالات ہوتے ہیں, حالات اوپر چلے جاتے ہیں, نیچے چلے جاتے ہیں, اور عقل مند لوگ تو وہی ہوتے ہیں کہ جو حالات کے مد و جزر میں اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھیں اور تیار بھی رہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیچے بھی جانا ہے. اور آئی وڈ سے کہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان کی بھی لیمیٹیشن ہونی چاہیے. جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے موجودہ آرمی چیف کے راہ میں رکاوٹ تھے, لیکن یہ بات نہیں قبول ہوئی. تو آپ تو ان دنوں پاور کوریڈورز میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے, آپ کے پاس کوئی ہے ایسی خبر؟ کوئی عمران خان صاحب باقاعدہ رکاوٹ میں تھے, جنرل باجوہ صاحب بھی آپ کے ساتھ لوپ میں تھے؟ نہیں, یہ وہ عمران خان کی بات نہیں کر رہے, یہ وہ ایک آرمی کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کامنٹ کر رہے ہیں, اور وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب شامل تھے, ان کے ساتھ معاون تھے, یہ چیزیں ہیں. یہ تو بیسیکلی تو وہ آرمی کی کوئی انٹرنل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں نا. عمران خان کا نام تو ایز اے فیشن کے طور پہ انہوں نے ڈالنا ہے نا, وہ ڈال دیں. بٹ آئی کین ٹیل یو, مجھے نہیں پتا ہے ویسے جنرل باجوہ صاحب ہیں یا جنرل اعجاز صاحب ہیں وہ کب خواجہ آصف صاحب کو رسپونڈ کرنا مناسب سمجھیں گے. بٹ آئی کین ٹیل یو کہ جو خواجہ آصف اور شہباز شریف صاحب کی کمیونیکیشن, اگر جنرل باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں جنرل اعجاز صاحب, اگر وہ اس کو جو ہے وہ میڈیا میں کسی وقت ڈال دیں تو آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ خوشامد کی کیا کیا انتہائیں ہیں جو خواجہ آصف نے اور شہباز شریف صاحب اس سے نہیں گزرے, جنرل باجوہ کی اور جنرل فیض کی اور جنرل اعجاز کی. سیاست میں مداخلت تو تھی نا, اور آپ لوگ ان کی سپورٹ حاصل تو کرتے تھے, تو یہ پروفیشنلزم تو نہ ہوا؟ وہ تو پھر دیکھیں نا, ایک رول ہے نا, 72 سال سے ایک رول چلا آ رہا ہے. آپ فار ایگزامپل ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک ہمیں
ISI سے فون نہیں آئے گا تو ہم آپ کو بجٹ کا وہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں نا, یا تو آپ حکومت نہ بنائیں یا پھر آپ سیاست نہ کریں. آپ نے سیاست میں ایگزسٹنگ مینیو, آپ ہوٹل میں جائیں گے, ریسٹورنٹ میں جائیں گے, ایگزسٹنگ مینیو سے ہی چیزیں لینی ہے نا آپ نے. پاکستان کی پالیٹکس لائک مینی ادر تھرڈ ورلڈ کنٹریز, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ تو دیکھیے نا ایک ایکیڈیمک باتیں باہر بیٹھ کے صحیح ہیں, لیکن اس میں پلیئرز ہیں, ڈفرینٹ پلیئرز ہیں. ان پلیئرز کا رول ہوتا ہے, وہ پلیئرز کبھی کوئی پلیئر امپورٹنٹ ہوتا ہے, کبھی کوئی پلیئر امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ لوگ ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی بڑے تگڑے لوگ تھے, تو ان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کا رول جو تھا وہ ثانوی تھا. اب شہباز شریف ہوں یا انوار ہوں یا جمالی صاحب ہوں تو پھر اسٹیبلشمنٹ مین فیصلے کرتی ہے. تو ہمارے دور کے اندر جو رول تھا اسٹیبلشمنٹ کا, اور ISI کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہی فون کر لے تو وہ اس کو کہہ دے گا بھئی آپ فون کر دیں ان کو. تو یہ جو MKM ہے یا BAP ہے یا جو یہ PMLQ ہے, ظاہر ہے کہ اس طرح کی پارٹیز, اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ اپنے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے, احسان ڈالنے کے لیے بھی کرتے ہیں. آپ نے ISI کے سربراہ کو وزیر اعظم کہا ہے, آپ نے ISI کے سربراہ کو وزیر اعظم بولا عمران خان صاحب کے دور میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال, میرا خیال آپ نے غلط سنا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ایک دوسری چیز بتائیں, آپ نے کہا یہ مینیو جو ہو ہم نے اسی میں سے چوز کرنا ہے, یہ مینیو کب تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب بھی اسی مینیو کے تھے, جنرل پاشا صاحب بھی اسی مینیو کے تھے, حمید گل صاحب بھی اسی مینیو کے, اور جنرل فیض صاحب بھی اسی مینیو کے. یہ راستہ کبھی رکے گا؟ یہ کبھی رک سکتا ہے سر؟ کیونکہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مینیو ہے, تو تبھی تو 6 ججز نے خط لکھا ہے نا, مینیو میں سے ہی چیزیں پک کی جا رہی ہیں. 6 ججز ہو گئے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے, ہاں یہ سب جو لکھ رہے ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے نا کہ یہ تو جو چل رہا ہے نا, یہ چیزیں تو چل رہی ہیں 52-53 سے. 52-53 میں پاکستان اوبیسلی کریشن کے بعد ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے, سیکیورٹی سٹیٹ کے طور کے اوپر پاکستان نے کام کیا ہے. فوج کا یہاں پہ مین رول رہا ہے. ہمارے یہاں جتنی بھی اکانومی ہماری بلڈ ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کی بنیادوں کے اوپر بلڈ ہوئی ہے. سو اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ رابطے رہے ہیں ہمارے جو ان ملکوں سے جو ہماری معیشت کو سپورٹ کرتے ہیں.